Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tehreem Salim Kasiri. How are you? I hope you are also fine. As you noted, I am the teacher of ICT. ओके यू नो कि मैं आप लोग को ICT टीच करती हूँ, बट नाउ आई विल टीच यू इस्लामियात. ओके तो इस्लामियात से आपको मैं इस्लामियात टीच करूँगी ऑनलाइन पे. जिस तरीके से मैं आपको क्लास में ICT टीच करती थी, आई होप सो आपको इसी तरीके से इस्लामियात भी टीच कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझ आ जाए. सही. अच्छा, इसके अलावा ख़ास आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए ऑनलाइन क्लासेस का रीस्केड्यूल बनाया गया है, ताकि आप SOPs को फॉलो करते हुए घर में बैठ के ईज़िली अपनी क्लासेस को, अपनी जो एजुकेशन को है वो कंटिन्यू कर सकें. ठीक है. और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो अगर इस्लामियात में आपको, तो आप लोग काइंडली मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा. नो इशू, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो नाउ टेक आउट योर बुक एंड कॉपी, और फिर आपको अच्छे से मैं गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपकी जो आज की क्लास है. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात हफ्तों. ओके, तो आज की आपकी क्लास स्टार्ट ले रही हूँ मैं ऑनलाइन विद स्मार्ट. ठीक है. तो आज की आपकी पहली क्लास है स्मार्ट इस्लामियात की. तो सबसे पहले हम इसके फ़हरिस्त की तरफ चलते हैं कि फ़हरिस्त में आपका कौन सा चैप्टर है जो स्टार्ट लेना है. ठीक है. तो ये चैप्टर आपका है ग़ज़वा हुनैन. ठीक है. ग़ज़वा हुनैन से हम स्टार्ट लेंगे. मतलब ये सारा आपका दोहराई का काम है. आपकी जो क्लास में इसकी सारी वर्किंग हो चुकी है. ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है इस्लामियात का वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. तो मैं दोहराई की तरफ लेके जा रही हूँ यहाँ से आपको. तो ग़ज़वा हुनैन सफ़ा नंबर 36. ठीक है. तो हम सफ़ा नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं. इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आपको मैं ICT टीच करती थी, इसी तरीके से इस्लामियात भी टीच करूँगी और आपको अच्छे से समझ आएगी. और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा. ठीक है. तो सफ़ा नंबर 36 पे हम लोग आ चुके हैं जी. ग़ज़वा हुनैन. अच्छा जी, ग़ज़वा हुनैन है तो सबसे पहले आपकी मकसद इसका पढ़ते हैं. इसका मकसद क्या है? तलबा को ग़ज़वा हुनैन में होने वाले वाक़यात के बारे में पढ़ाया जाए. ठीक है. तो ये तो सारे मैं आपको रीडिंग करवा दूँगी, इसकी नसर ख़्वानी पूरी मैं आपको कराऊँगी. ठीक है. लेकिन आपने भी कुछ कोशिश करनी है अपनी तरफ से भी कि जो नेट से आपको ग़ज़वा हुनैन के बारे में जो भी वाक़यात हैं वो आपने लाजमी सर्च करने और मेरे साथ शेयर करने उसको. ठीक है. तो जब आपकी इंशाल्लाह आगे आगे क्लासेस में लेती रहूँगी और आपको समझ आ जाएगा, तो उसके हवाले से मैं आपको असाइनमेंट दूँगी, टास्क दूँगी. ठीक है. ताकि उसमें आप ये चीज़ें अपनी नेट से सर्च कीजिएगा और फिर मुझे सबमिट करवाइएगा. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं. ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी में पेश आया था. जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ तो अरब के बहुत से कबाइल मुसलमान हो गए, लेकिन दो मारूफ जंगजू कबीले मुसलमान नहीं हुए थे. एक कबीला सकीफ़ और दूसरा हवाज़न था. इन्हें अपनी तीरंदाज़ी पर बहुत नाज था. कबीला सकीफ़ ताइफ पर हुक्मरान था और हवाज़न मक्का और ताइफ के दरमियान आबाद था. तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि ग़ज़वा हुनैन कब पेश आया था? 8 हिजरी को पेश आया था. ठीक है. कब? जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ. अरब, ठीक है, अरब के बहुत से कबाइल उस वक्त क्या हुए थे? मुसलमान हो गए थे. ठीक है. तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इसमें इनको याद रखा करें आप कि मक्का मुकरमा, ठीक है, ग़ज़वा हुनैन कब पेश आया था? 8 हिजरी में पेश आया था. ठीक है. 8 हिजरी में कब आया था? जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ था और अरब के बहुत से कबाइल क्या हुए थे? वहाँ पे मुसलमान हो गए थे. लेकिन दो मारूफ जंगजू ऐसे थे, कबीले ऐसे थे जो मुसलमान नहीं हुए थे. सही. एक कबीला सकीफ़ था और दूसरा हवाज़न था. तो ये जो नाम है इनके नाम आपने लाजमी याद रखने. जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट से आपको पूरा जो वाक़या है आपके माइंड में रिमाइंड हो जाता है. सही. इन्हें अपनी अंदाज़ी पर बहुत नाज था. ठीक है. तो जो किनको तीरंदाज़ी पे बहुत नाज था? जिनके जो जंगजू कबीले थे उन्हें अपनी तीरंदाज़ी पे बहुत नाज था. कबीला सकीफ़ ताइफ पर हुक्मरान था और हवाज़न मक्का और ताइफ के दरमियान आबाद था. सही. तो यहाँ तक अभी थोड़ा सा एक पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है. तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं. इन कबीलों की क़यादत एक 30 साल नौजवान मालिक बिन औफ के हाथ में थी और इनमें एक 100 साल बूढ़ा शायर और अरब का मशहूर दानिश्वर शख्स दुरीद बिन सम्मा भी शामिल था.
یہ دونوں قبیلے جنگ کے لیے حنین کی وادی میں خیمہ زن ہوئے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یہاں پہ ان دو قبیلوں کی جو قیادت تھی ایک 30 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی جس کا نام کیا تھا، مالک بن عوف نام تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک 100 سالہ بوڑھا تھا جو شاعر تھا اور عرب کا مشہور دانشور شخص تھا جس کا نام درید بن سما تھا، وہ بھی کیا ان کی قبیلوں کی قیادت میں شامل تھا۔ صحیح، یہ دونوں قبیلے جنگ کے لیے حنین کی آبادی میں خیمہ زن ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، کس لیے ہوئے تھے؟ دونوں قبیلے جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، دونوں قبیلے جنگ کے لیے حنین کی آبادی میں خیمہ زن ہوئے تھے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھی۔ صحیح، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ لشکر اسلام کے حالات۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو حالات تھے اسلام کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لشکر اسلام کے حالات۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے، جن میں 2,000 وہ 9 مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ اس بارے میں بات بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، ٹھیک ہے، اطلاع لی گئی تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ 12,000 کا لشکر لے کر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ٹھیک ہے، کتنا ہزار کا لشکر تھا؟ 12,000 کا لشکر تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جن میں 2,000 وہ مسلمان، وہ 9 مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا جی، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب 12,000 کا انہوں نے لشکر لیا تھا تو ان میں 2,000 وہ مسلم شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر آئے تھے۔ صحیح ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے مقابلے کے لیے جمع کیا تھا اور پھر پورا لشکر لے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اتنی بڑی تعداد پر مشتمل تھا، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے اور آج ہم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی جس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ پہلے مسلمانوں کو کافی سخت حالات سے گزرنا پڑا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصرت سے نواز دیا۔ صحیح، تو یہاں پہ بھی دیکھو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز پہ بھی ناز ہو، ٹھیک ہے، فخر محسوس ہو تو ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، فخر الگ بات ہوتی ہے اور جب بولتے ہیں کہ زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور زیادہ اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہی بات تھی کہ جب ان لوگ کو بہت سے مسلمانوں کو احساس برتری ایک دم سے ان کے دلوں میں پیدا کیوں ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو ہمارا لشکر ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تعداد کی بنا پہ انہیں یہ تھا کہ ہمارا جو لشکر ہے زیادہ تعداد کی بنا پر ہے تو ہماری جو جنگ ہے، جو بھی یہ لڑائی وہ کیا ہو جائے گی، ہم فتح کی طرف ہمیں لے کر جائے گی۔ تو انہیں اس بات پہ یقین تھا، ٹھیک ہے، اور ہم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو یہی بات اللہ کو ناپسند آئی کہ ہمیں کسی چیز پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز پہ ایسی باتوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی چیزوں پہ غرور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا جس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ پہلے مسلمانوں کو کافی سخت حالات سے گزرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، سخت حالات پہ گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصرت سے نواز دیا۔ صحیح، تو ہمیں اس بات کا یہ میسج مل رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو یا آپ کے میں کوئی قابلیت ہو تو اس پہ آپ کو غرور نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز کا علم ہے یا آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو لازمی کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، نہ کہ اس پہ غرور کرنا اور سامنے والوں کو اپنے تیور دکھانے۔ صحیح، تو آپ نے پہلے سے کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا ہے۔ تو آگے موو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو یہیں پہ اینڈ کر لیتے ہیں اور ہم اس کے ایک سوال پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے، تاکہ ساتھ ساتھ ہم اس کو لرننگ کی طرف بھی جائیں۔ اچھا جی، وادی حنین میں کون سے 2 قبیلے آباد تھے؟ تو کون سے 2 قبیلے آباد تھے اس کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی نثر خوانی کی تھی اس کی، کہ کون سے 2 قبیلے تھے۔ 2 نام تھے، آپ لوگ کو آئی ہوپ سو اچھے سے یاد ہوگا، تو میں تھوڑا سا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ نے وہ نام مجھے بتانا ہے۔ صحیح،
5 سیکنڈ کا ٹائم دوں گی میں آپ لوگوں کو، اور وہ آپ نے ریمائنڈ کرنا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو جو وہ 2 نام تھے وادی حنین کے، وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ تو میں موو کرتی ہوں آپ کے پریویس پیج کی طرف۔ صحیح ہے، تو یہ 2 نام کون سے تھے؟ ایک قبیلہ ثقیف اور دوسرا حوازن نام تھا۔ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں اسی کا آنسر ایسے ہی لکھا ہوگا، صحیح۔ تو آپ نے اپنی کاپیز نکال کے یہ چیک کرنا ہے کہ جو پہلے سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ ایک قبیلہ ثقیف اور دوسرا قبیلہ حوازن تھا، صحیح تھا۔ اچھا، تو اب اس کے سوال نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سوال نمبر 2 میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ تو اس کا بھی جو جواب تھا وہ میں آپ کو ریڈنگ میں بتا چکی ہوں۔ جب ہم اس کی نسخ خوانی کر رہے تھے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ دے رہی ہوں، آپ ریمائنڈ کریں اور اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ اس کا آنسر کیا تھا۔ اوکے، آئی ہوپ سو آپ کو اس کا آنسر ریمائنڈ ہو گیا ہوگا۔ تو ہم پیچھے چلتے ہیں پریویس پیج کی طرف، اور یہاں پہ دیکھیں یہ رہا اس کا جواب۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اتنی بڑی تعداد پر مشتمل تھا، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک احساس برتری پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے اور آج ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ پہلے مسلمانوں کو کافی سخت حالات سے گزرنا پڑا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصرت سے نواز دیا، صحیح۔ صحیح، تو آج کی کلاس آپ کی یہیں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ سو آپ کو جو میں نے اسلامیہ جس طریقے سے ٹیچ کیا آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کی کیا کنفیوژن ہے، اور جو ورڈ کی سمجھ نہیں آ رہے ہو تو انڈر لائن کر کے پکچر سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آج کی جو کلاس ہے آپ کی وہ یہیں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ تو جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے اس چیپٹر کے حوالے سے، اور جو کوشچن جو میں نے 2 سمجھائے ہیں آپ کو، وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسی کلاس کو ہم اسی ٹاپک کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے، اور جو بھی کنفیوژن ہو تو آپ نے لازمی پوچھنی ہے مجھ سے، صحیح۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور جو ریڈنگ میں نے بتائی ہے اسے آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، اور 2 کوشچنس کو یاد کرنا ہے، اور SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سی یو سون۔